مولا 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 غازی مولا 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 غازی مولا 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 غازی عباس یا باب حوازی عباس یا باب حوازی عباس یا باب حوازی ایک حملے ہی میں آقا بتا دوں تم کو ملک الموت کی جھولی میں سلا دوں تم کو شکل شکر کا علمدار عباس 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 ہوں میں شکل شکر کا علمدار عباس 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 ہوں میں مہر کو روکنے کی ایسی سزا دوں تم کو اپنی تلوار کا پانی میں پلا دوں تم کو ایک حملے ہی میں اوقات بتا دوں تم کو ملک الموت ملک الموت کی جھولی میں سلا دوں تم کو کاش مل جائے اجازت مجھے ایک بار عباس 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 ہوں میں شکل شکر کا علمدار عباس 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 ہوں میں حوصلہ ہو تو میری بات سے انکار کرو جسم کو لاش میں ڈھل جانے پہ تیار کرو ہو بہادر تو میرے سامنے الغار کرو ایک پل کو میرا کھینچا ہوا قد پار کرو آ کے دیکھو کوئی اس پار سے اس پار عباس 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 ہوں میں شکل شکر کا علمدار عباس 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 ہوں میں مجھ سے نظریں کوئی ظالم نہ چلا پائے گا مجھ سے ٹکرانے کو فولاد کا دل لائے گا جنگ میں میرے مقابل جو کوئی آئے گا ایک اشارے ہی میں وہ سوئے سا کر جائے گا سامنے آئے جو مرنے کو ہے تیار عباس 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 ہوں میں شکل شکر کا علمدار عباس 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 ہوں میں گر مجھے اذن شہ کرب و بلا مل جائے جوہر جنگ دکھانے کی رضا مل جائے کاش ایک بار مجھے اذن وغا مل جائے پھر تو بابا کی شجاعت سے دعا مل جائے اس سے پہلے نہ رکے گی میری تلوار عباس 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 ہوں میں شکل شکر کا علمدار عباس 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 ہوں میں حیدری شان سے تلوار چلا سکتا ہوں سوئے دوزخ ابھی تم سب کو بھگا سکتا ہوں رنگ بابا کی شجاعت کا دکھا سکتا ہوں جنگ صفین ابھی یاد دلا سکتا ہوں سب نے سمجھا تھا مجھے حیدر کرار عباس 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 ہوں میں شکل شکر کا علمدار عباس 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 ہوں میں ثانیہ حیدر کرار ہوں فرار نہیں صرف نیزہ ہے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں سچ تو یہ ہے کہ مجھے ہاتھ بھی درکار نہیں ایسا لگتا ہے کہ جینے سے تمہیں پیار نہیں کون تم میں سے ہے روکے جو میرا عباس 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 ہوں میں شکل شکر کا
موج یزیدی میں تلا تم فقری، سارے دریا کے نگہبان تھے گمسم فقری، اپنے انداز میں لکھو جو رجس تم فقری، اور ریحان کا شامل ہو ترنم فقری، ایک ہی نعرے سے گونجے در و دیوار، مشکلیں آ نہیں سکتی میرے گھر کی جانب، میں نے گھر پہ سجا رکھا ہے، یہ کب مجھ پر کرم ہوگا، میرے گھر پر علم ہوگا، یہ کب مجھ پر کرم ہوگا، میرے گھر پر علم ہوگا، علی اس پر رقم ہوگا، علی اس پر رقم ہوگا، جو میرا بھی بھرم ہوگا، مجھ پر کرم ہوگا، میرے گھر پر علم ہوگا، یہ کب مجھ پر کرم ہوگا، میرے گھر پر علم ہوگا، اجالے ہوں گے میرے گھر میں اب 14 چراغوں سے، فرشتے پھول لے کر آئیں گے جنت کے باغوں سے، میرا گھر اب میری بستی، میرا گھر اب میری بستی میں سب سے محترم ہوگا، مجھ پر کرم ہوگا، میرے گھر پر علم ہوگا، یہ کب مجھ پر کرم ہوگا، میرے گھر پر علم ہوگا، مجھے جنت نظر آئے گا میرا آستانہ بھی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی بقیت اللہ فی العالمین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے
من علم للہ وعمل للہ وتعلم للہ دعیا فی ملکوت السماوات عظیمہ. جو شخص اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور اللہ کے لیے عمل کرتا ہے اور اللہ کے لیے سکھاتا ہے، وہ آسمانوں میں بزرگی کے نام سے پہچانا جاتا ہے. ہمارے پیغمبر نے سب سے پہلے تعلیم سے بات شروع کی اور سب سے پہلے ان لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے. آج یہ قرآن ہمارے پیغمبر کا معجزہ ہے اور تمام انبیاء کے معجزات ختم ہو گئے، لیکن پیغمبر کے معجزہ آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ زندہ ہے. اس مدرسے کی تعلیم کے لیے عمارت بنانا، بچوں کو تعلیم دینا، یہ آخرت کا بہت بڑے ثواب کا کام ہے. ہمیں نہیں معلوم ہماری آخرت ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو عذاب نازل ہو رہا تھا. واپس آئے تو رحمت نازل ہو رہی تھی. خدا سے پوچھا پروردگار میں جا رہا تھا تو عذاب نازل ہو رہا تھا، واپس آیا ہوں تو رحمت نازل ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا؟ کہ وجہ یہ ہے کہ اس قبرستان میں ایک آدمی دفن ہے جس کا بچہ آج اپنے استاد کے بعد پڑھنے گیا تھا. اس نے مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے یاد کیا ہے. مجھے شرم آتی جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے یاد کرے، میں اس کے والد پر عذاب نازل کروں. تو یہ قرآن کریم کی تعلیم ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور ہم عزاداران امام حسین علیہ السلام کو اس قرآن پر زیادہ زور دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر قلم ہو گیا، نوک نیزہ پر سر بلند ہوا، لیکن پھر بھی واضح قرآن کریم کی تلاوت جاری تھی. اور جس امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے شب عاشور قرآن کریم کی تلاوت بسر کی ہو، اور شہادت کے بعد جس نے قرآن کی تعلیم دی ہو، اس کے ماننے والوں کو قرآن نہ صرف پڑھنا آنا چاہیے بلکہ بہترین انداز میں قرآن پڑھنا چاہیے. آج ہمارے کیا قرآن کی تعلیم تو ہے، لیکن ہم عربی انداز سے قرآن نہیں پڑھتے. ہم قرآن اردو لہجے میں پڑھتے ہیں. اگر آج آپ کی کوئی کنڑ کو یا اردو کو غلط لہجے میں پڑھے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اگر آپ کی اردو کو غلط لہجے میں پڑھے تو آپ کو اچھا تو نہیں لگے گا نا. تو اللہ کا کلام اگر ہم غلط لہجے میں پڑھیں تو کیسا لگے گا؟ تو ہمیں بچوں کی تعلیم پر غور کرنا چاہیے اور اس پر توجہ دینا چاہیے. یہی ہماری آخرت ہے، اور وہ چیز جو بچوں کو تربیت دے سکتی ہے، صحیح کر سکتی ہے، یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے. آج جتنا ہم اپنے بچوں کے انگریزی تعلیم پر زور دے رہے ہیں، دینا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مدرسہ بھی اچھا چلنا چاہیے. لیکن ہمارے کیا ہوتا یہ ہے عزیزان گرامی کہ مدرسے کے پڑھانے والا جب ٹیچر آتا ہے تو ہم اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کے صوفے پر پڑھواتے ہیں، اور جب مولوی پڑھانے آتا ہے تو چٹائی پر پڑھواتے ہیں. اسکول کا ٹیوشن پڑھانے والا آتا ہے تو لڑکے کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں، کہاں گئے بیٹا؟ ٹیچر آئے پڑھانے کے لیے. اور جب مولوی صاحب آتے ہیں کہ مولوی صاحب بچہ تھکا ہوا، کل آپ آ جائیے گا. تو میتھمیٹکس کے لیے ہم بلا بلا کے لڑکے کو لاتے ہیں اور ٹیچر کا ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، پیسے بھی اچھے دیتے ہیں، 2500 5000 6000. اور مولوی صاحب جب آتے ہیں تو ان کو پھٹی چٹائی پر بٹھا دیتے ہیں، پیسے بھی نہیں دیتے ہیں، اور صبح کہتے ہیں قرآن ہم جانتے ہیں. جبکہ دنیاوی تعلیم یہی رہ جائے گی، قرآن ساتھ ساتھ جائے گا. تو اگر ہمیں مدرسہ بنانا ہے تو شاندار بنائیں، عزت کے ساتھ بنائیں، اور جتنا اچھا کلاس روم ہمارے اسکولوں کالجوں میں ہوتا ہے اس سے اچھا کلاس روم ہمیں قرآن کا بنانا چاہیے.
قرآن کریم کے مدرسے کو سادہ نہیں رہنا چاہیے. جتنا اچھا ہمارے آج یونیورسٹی کالجز کے کلاس روم ہوتے ہیں اس سے اچھا کلاس روم قرآن کریم کا ہونا چاہیے. اگر وہاں پر ٹی وی لگا ہے, کیمرے لگے ہیں, آن لائن ہے, تو ہم کو اس سے زیادہ انتظام. جو آدمی قرآن کریم کی عزت کرے گا خدا اس کی عزت کرے گا, اور جو قرآن کی عزت نہیں کہ خدا اس کی عزت نہیں کرے گا. تو جو مدرسے آئیں, بچے آئیں, کوشش کیجئے ان کا اچھا لباس ہو, اچھا یونیفارم ہو, پڑھانے والا استاد بہترین ہو, تاکہ بچوں کو بھی اندازہ ہو ہم قرآن کریم کوئی اچھی کتاب پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر ہم قرآن کریم کے مدرسے میں چٹائی بچھائیں گے تو ہم اپنے ہاتھوں دین کی قدر کھو رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ دین نہیں ہے. قرآن کریم پر آپ جتنے پیسے لگائیں گے اتنا کم ہے, اور قرآن کریم میدان قیامت میں ہمارے اور آپ کی شفاعت کرے گا. لہذا یہ مدرسہ بنوائیے, شاندار طریقے سے بنوائیے, گھبرائیے نہیں. قرآن کا اللہ بھی موجود ہے اور قرآن کا محافظ امام بھی موجود ہے, بھیجنے والا بھی موجود ہے, بچانے والا بھی موجود ہے. آپ کا کام خدمت کرنا ہے. آپ کبھی بھی پیسے کے تعلق سے گھبرائے. میں نے جو بات مجلس میں کہی تھی, نیت آپ کی خالص ہونا چاہیے, حساب آپ کا پاک ہونا چاہیے. اگر آپ کی نیت خالص ہے, آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں, حساب آپ کا صاف ہے, تو کبھی بھی آپ کو پیسے کی کمی نہیں ہوگی. اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ نیت خالص ہو, حساب بالکل شیشے کی طرح سے پاک صاف ہو. کوئی 12 بجے رات میں بھی آپ سے حساب مانگے تو یہ حساب آپ کو دے دینا چاہیے. کام دھیرے دھیرے شروع کیجئے اور امید ہے یہ کام مکمل ہو جائے گا. گھبرائیے نہیں, ہمت کیجئے. اچھا مدرسہ بنائیے, عمدہ بنائیے, شاندار بنائیے, اور خدا پر بھروسہ رکھ کے بنائیے. اور اس کو پورا ایک ایسا مسئلہ اختتام, بچوں کی تعلیم ہو, ایک وقت قرآن پڑھایا جائے, حدیث پڑھائی جائے, اور اسی میں بچوں کی ٹریننگ کا بھی انتظام ہو. اگر دن میں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے تو رات میں ہی انگلش اسکول کے ٹیوشن بھی چلے, کمپیوٹر کلاسز بھی چلیں, اور بھی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بھی یہاں پر چلنے چاہیے, تاکہ آپ کی قوم ترقی کر کے آگے بڑھ سکے. خدا پر بھروسہ رکھیے, امام زندہ ہے, امام سے فریاد کی, انشاءاللہ سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الرحمن الرحیم. من لم یشکر اللہ لم یشکر الناس. میں تفصیل بتانے کے بجائے اتنا کہوں گا کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ جس نے انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے خدا کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا. میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید احمد علی عابدی صاحب قبلہ وکیل آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسین سیستانی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجلس کے علاوہ بھی انجمن ہے شموع کی انجمنوں کی دعوت کو قبول فرماتے ہوئے یہاں انہوں نے جو ہے وہ مدرسے کی سنگ بنیاد کے لیے اپنا قیمتی وقت ہم لوگوں کو دیا ہے. خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ مولانا موصوف کو عمر طولانی عنایت فرمائے, اور اسی طریقے سے جہاں جہاں پر بھی جا رہے ہیں ان کے ہاتھوں سے نیک کام انجام پائیں, اور ہر جگہ محبت اور مروت کا سبق ان لوگوں سے جو مل رہا ہے وہ عام ہوتا چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انجمن حسینیہ جیسی نگر کی جانب سے جملہ علماء اعلام اور مہمان کرام جو یہاں تک پر تشریف لائے ہیں, میں فرداً ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اذان ہو چکی ہے, تفصیل کی گنجائش نہیں ہے, اس لیے میں فرداً جملہ علماء کرام کا شکر گزار ہوں کہ جو شموگا اور بنگلور وغیرہ سے تشریف لائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسافر جو بھی علماء ذاکرین خطبہ وغیرہ کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. میں مجلس میں شکریہ بولنے کا بھول گیا تھا, لہٰذا ابھی یاد آ گیا ہے, لہٰذا معافی چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جگہ پر جو مدرسہ تعمیر ہو چکا ہے, مطلب تعمیر ہونے جا رہا ہے, انشاءاللہ خدا جلد از جلد اس کو کامیاب بنائیں. امام باقر کے صدقے میں اس کو اور طولانی اور ترقی عنایت فرمائیں. شمع کی دونوں انجمنوں کو خدا دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائیں.
اور میں جناب مرحوم میر حیدر حسین صاحب اور جناب میر مہدی حسین کی مرحوم کی جانب سے، دونوں کی جانب سے اس فاؤنڈیشن اسٹون کے لیے 14,780.6 روپیہ میں ہدیہ عطا کرنا چاہتا ہوں، قبول فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔